الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نافرمان اور فاسق لوگوں کا جو ذکر فرمایا ہے تو فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، وعدے کو توڑتے ہیں پختہ کرنے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اسے توڑتے ہیں، ان رشتوں کو توڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ جب یہ رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے رشتے بنائے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمائے۔ جس خاندان میں اللہ نے چاہا ہے اللہ نے اس میں ہمیں پیدا فرمایا۔ جو ننہال اللہ نے پسند کیا وہ ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ہماری اپنی مرضی، اپنی چوائس نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ددہال کے رشتے، ننہال کے رشتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیے۔ تو جو چچا اللہ نے ہمارے لیے پسند کیے وہ ہمیں بھی تو پسند ہونے چاہیے نا۔ جن ماموں کو اللہ تعالیٰ نے، خالاؤں کو ہمارے لیے پسند کیا وہ ہمیں بھی پسند ہونے چاہیے۔ ہاں اگر انسان میں کوئی عقیدے کی خرابی ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے اس سے بچنا چاہیے تو وہ معاملہ الگ ہے، لیکن بلا وجہ رشتوں کو توڑ دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پیش نظر رکھ کے تعلقات کو ختم کرنا، وہ محبت کے رشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں ان میں قطع رحمی کرنا، صلہ رحمی کو چھوڑ دینا، یہ زیادہ تر ہوائے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے زیادہ تر ہماری انا ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں کام میں مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا، مجھے بڑا کیوں نہیں جانا، میرا پروٹوکول کیوں نہیں کیا، مجھے اس طرح کا اکرام کیوں نہیں دیا، میری یہ عظمت تھی اس کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ بس یہ وہ ساری ہوائے نفس ہے، نفسانی خواہشات ہیں جن کے غلبے کی بنیاد پر یہ رشتے توڑ دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ خوبصورت گلشن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے خاندانوں کا مرتب فرمایا، قبیلوں کو مالک نے بنایا ہے، تعارف کے لیے ان کے نام رکھے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان رشتوں کو نہ صرف اہمیت عطا فرمائی بلکہ ان کو جوڑنے پر برکات کا اظہار فرمایا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام اور احترام کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ یہ اس کے ایماندار ہونے کی علامت ہوگی۔ اس سے پتہ چلے گا کہ اس شخص کا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت مضبوط ہے، کیونکہ اگر یہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر رہا ہے تو معنی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر رہا ہے، اور معنی یہ ہے کہ یہ صبح قیامت آخرت میں جب کھڑا ہوگا اس وقت کی سرخروئی چاہ رہا ہے۔ تو صلہ رحمی کی جائے، تھوڑی سی گنجائش پیدا کی جائے، اپنے دلوں کو بڑا کیا جائے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ رشتہ داروں میں غلطیاں ہوتی نہیں، لیکن سوچنے کی بات صرف اتنی ہے کہ کیا صرف رشتہ داروں میں غلطیاں ہیں، ہمارے اندر نہیں ہیں؟ مقام غور کرنے کا صرف اتنا ہے کہ کیا کوتاہی صرف سامنے والے شخص میں، ہمارے اندر کوئی نہیں ہے؟ نقصان اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کا دفاع کرتے ہیں،
اور سامنے والے سے میں کمزوریاں تلاش کرتے ہیں۔ میں اکثر دوستوں سے گزارش کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے، اور اپنی غلطیاں یقینی ہیں، ہمیں کنفرم ہے کہ یہ میرے اندر ہے، اور ان ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے، اور سامنے والے کی اگر ایک نظر آ جائے تو، اور ہو سکتا ہے وہ یقینی بھی نہ ہو، وہ ہمارا شک ہو، کسی کی ایک دیکھ کر اس سے نفرت ہے، اور اپنی سب کوتاہیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے، کس قدر خود غرضی۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نسب کی کم از کم اتنی تعلیم ضرور حاصل کرو جس سے تم اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر سکو، یعنی معلومات رکھو کہ تمہارے ننہال کا رشتہ دار کون کون ہے، ددیال کا رشتہ دار کون ہے، خالاؤں کی، ماموں کی، تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ تم باقاعدہ معلومات کرو کہ ہمارے رشتہ دار کہاں کہاں ہیں، اور پھر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر تمہارا ان کے ساتھ تعلق ہو باقاعدہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مرتب کر کے، یعنی ایک ترتیب کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پسند ہونا کہ اس کی عمر دراز ہو، رزق میں برکت ہو، اور بری موت سے بچ جائے۔ بعض احادیث میں تو دو ہی چیزوں کا ذکر ہے، رزق میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے عمر میں برکت ہو، اور وہ بری موت سے بچے اور بری موت اس سے دور کر دی جائے، تو ایسے شخص کو دو کام کرنے چاہیے، ایک تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور دوسرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ دو کام کرے، تین چیزیں میسر آئیں گی، عمر میں برکت ہو جائے گی، رزق میں برکت ہو جائے گی، بری موت ٹال دی جائے گی۔ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اعزاء و اقرباء کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کیا جائے، تھوڑا سا درگزر کا مزاج پیدا کیا جائے، تھوڑا حوصلوں کو بڑا کیا جائے، تھوڑی اپنے اندر برداشت پیدا کی جائے، تھوڑا کسی اور کو بھی قبول کرنے کا مزاج بنایا جائے۔ اگر یہ کوشش کر لی جائے زندگی میں تو بہت سارے رشتوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک جماعت حاضر ہوئی، آپ صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، تو ایک شخص نے ان میں سے عرض کی کہ آپ وہی ہیں جو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن کے آیا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا ہے۔ تو اب یہ شخص بالکل دین کی ابتدائی معلومات لینے آیا ہے، اس کے لہجے سے پتہ چلتا ہے جب وہ حضور علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے کہ آپ ہیں اللہ کے رسول، تو پتہ چلتا ہے وہ بالکل دین کی ابتدائی اور بنیادی اور ضروری معلومات لینے آیا ہے۔ دوسرا یہ معنی کیا جا سکتا ہے کہ وہ دین کا تعارف پوچھنے لگا ہے نبی پاک سے۔ تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کون سا عمل ہے؟ اللہ کا پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے؟ یہ بالکل ابتدائی تعارف لے رہا ہے دین کا۔ تو حضور نے فرمایا ایمان کے بعد اللہ کو اعمال میں سب سے زیادہ پسند صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ حضور تو نئے آنے والے لوگوں کو جب تعارف دین کراتے تو ان کو بتایا جاتا کہ تمہیں تمہارے رشتوں کے بارے میں اس دین کے اندر سکھایا جائے گا، بتلایا جائے گا۔ تو میرے عزیز دوست، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جب تم خیرات کرنے لگو، صدقات کرنے لگو، حتیٰ کہ زکوٰۃ دینے لگو، فطرہ دینے لگو، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، ان پر غور کرو، تمہیں ڈبل ثواب ہوگا، ایک اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا۔
رشتہ دار کو دینے سے ڈبل اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اور دینا کس طرح ہے؟ اگر آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا ہے تو پھر اس طرح نہیں دینی۔ اگر اس پر کوئی آپ کو صدقہ کرنا ہے، کچھ آپ کو اس کو عطا کرنا ہے، تو پھر احسان جتلا کے اپنے صدقات کو باطل نہیں کرنا، تکلیف نہیں دینی، بلکہ صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی صاحب اعظمی خلیفہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رشتہ دار کو جب تم دینے لگو یا کسی کو دینے لگو تو یہ تھوڑی بتاؤ گے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، صدقے کے پیسے، اسے کہہ دو یہ میری طرف سے بچوں کی عیدی رکھ لے، یہ میری طرف سے تحفہ رکھ لے، یہ ذرا میری طرف سے کچھ کپڑے لے لو۔ کیا معنی ہے؟ کہ اس کا بھلا بھی کیا جائے گا اور اس کی عزت کو بھی قائم رکھا جائے گا، اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی، وہ اس کو احسان کے بوجھ کے تلے دبا نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی سے کچھ حصہ دیا گیا اسے تو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دی گئی۔ اور حضور فرمانے لگے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ، پڑوسیوں سے حسن سلوک اور حسن خلق، فرمایا شہروں کی آبادی کا باعث بنتا ہے، عمروں میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ اس سے شہر آباد ہوتے ہیں جب رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے، حسن اخلاق کیا جاتا ہے، دلوں کو نرم رکھا جاتا ہے، تو اس سے تو انسانوں کی بستیاں آباد ہوتی۔ تنے تنہا کیا جینا ہے اگر کوئی رشتہ دار ہی نہ ہو، کوئی دوست ہی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوبصورت مخلوق بنائی ہے، اتنی حسین کائنات بنائی ہے، مل کے جینے میں ہی فائدہ ہے، مل کے جینے میں ہی خوبصورتی ہے، ایک دوسروں کے ساتھ رشتوں کو نبھانے میں، تعلقات کو مضبوط کرنے میں ہی برکت ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا جس نیکی پر اللہ تعالیٰ جلد ثواب عطا کرتا ہے، یعنی وہ کوئی چیز اس میں ادھار نہیں رکھی جاتی، جلد تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے، وہ حسن سلوک ہے، وہ صلہ رحمی ہے۔ اور فرمایا جس گناہ پر جلدی سزا ملتی ہے وہ ظلم ہے، وہ قطع رحمی ہے، رشتوں کو توڑنا ہے، اس پر بہت جلد بندہ سزا کا حقدار بنتا ہے۔ جس طرح صلہ رحمی پر جزا جلد ملتی ہے، اجر جلد ملتا ہے، اسی طرح قطع رحمی پر سزا بھی جلد ملتی ہے۔ حضور تشریف فرماتے ہیں، صحابہ کی محفل جمی ہوئی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی رشتوں کو توڑنے والا موجود ہے تو ہماری مجلس سے اٹھ جائے، چلا جائے۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک نوجوان اٹھے، ان کی خالہ ناراض تھی، درمیان میں کچھ شکر رنجی تھی، ان کے گھر گئے، جا کے ان سے معافی مانگی، خالہ نے بھی معاف کر دیا، واپس آ کے مجلس میں بیٹھ گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس قوم میں کوئی رشتے توڑنے والا موجود ہو، اس پہ رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے یہ چاہا کہ وہ شخص اٹھ کر چلا جائے جس نے کسی رشتے کو توڑ رکھا ہے، کسی جگہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص سے ناراض ہیں جو بلا وجہ بغیر کسی شرعی عذر کے رشتوں کو توڑ ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن تعلقات کو بنایا ہے ان کو بلا وجہ وہ توڑ ڈالتا ہے، اس سے کس قدر زیادہ نبی پاک علیہ السلام ناراض ہیں۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے روز مرہ کے اعمال ہیں نا، جو تم نیکی کا کام کرتے ہو، کچھ لوگ عبادات پر تو پورا زور دیتے ہیں، نوافل پر تو پورا زور دیتے ہیں، حج و عمرے پر تو پورا زور دیتے ہیں، بڑی خیر کی بات ہے، لیکن مہربانی کریں کچھ صلہ رحمی پر بھی توجہ کریں، کچھ رشتہ داروں کا بھی خیال کریں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب کو پیش کیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ۔ تو جو قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے اس کا عمل قبول نہیں ہوتا، وہ اسے روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جب تک یہ اپنے اس عمل سے توبہ نہیں کر لیتا، رشتوں کو جوڑنے لیتا، اتنی دیر تک اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیے جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ جہاں رمضان شریف میں اللہ نے ہمارے دلوں کو بڑا نرم کر دیا ہے نا، وہاں ایک نرمی یہ بھی کریں کہ اپنے رشتہ داروں سے صلح کر لی جائے، معاف کر بھی دیا جائے اور معافی لے بھی لی جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔